سامعین، نماز کی کیفیت اور ادائیگی میں قرات جو ہے نماز میں قرات کی جاتی ہے اس کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ قیام میں قرآن کریم سے کچھ تلاوت کرنا اسے قرات کہا جاتا ہے، جو کہ نماز کے فرض میں یہ ایک فرض ہے، لہذا حدیث شریف میں ہے ہر نماز میں قرات ہے۔ پہلی رکعت میں قرات کرنے سے پہلے ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھنا چاہیے اور آہستہ پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان آہستہ ثنا پڑھنے کے لیے خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سبحانک اللہم یہ یہاں سے شروع فرماتے تھے اپنی نماز۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد یہ دعا آہستہ پڑھتے سبحانک اللہم۔ ایسے ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحانک اللہم سے شروع فرماتے، اور دوسری حدیث میں ہے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحانک اللہم سے ہی نماز شروع فرماتے تھے۔ تو ثنا کے بعد تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ، پھر تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ شریف، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ تلاوت قرآن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز کامل نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نامکمل ہے۔ تو پھر سورہ اخلاص یا قرآن پاک میں سے جتنا تمہارے لیے آسان ہو وہ تلاوت کریں، قرآن کریم میں سے کہیں سے کچھ تلاوت کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ جتنا آسان ہو وہ قرآن سے پڑھیں، ورنہ حدیث مبارکہ میں جب تک سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 آیات یا اس سے زیادہ نہ پڑھی جائے تو فرض نماز صحیح نہیں ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں اس کی نماز کامل نہیں جس نے فرض میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی صورت نہ ملائی۔ حدیث مبارکہ میں جو الحمدللہ اور اس کے ساتھ کچھ زیادہ نہ پڑھے اس کی نماز کامل نہیں۔ اسی طرح سیدنا سفیان بن حنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے حق میں ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے، یہ حدیث مبارکہ اس شخص کے حق میں ہے تو نماز پڑھے مگر الحمد اور سورت کے درمیان بسم اللہ نہ پڑھے۔ یہاں یہ ضرور یاد رہے کہ قرات کا یہ حکم فرض کی پہلی 2 اور سنت و نوافل کی 4 رکعتوں کے لیے تنہا نمازی کے لیے ہے۔ امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے بارے میں تفصیلی بحث جو ہے وہ آگے آئے گی۔ تو تعوذ صرف پہلی رکعت میں اور تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں الحمد سے پہلے پڑھیں۔ اگر ثنا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے رہ جائیں اور بھول کر الحمد شروع کر دیں تو ان کا اعادہ نہ کریں، یعنی کہ دوبارہ نہ پڑھیں، الحمد سے ہی شروع کر دیں۔ ان کا محل و مقام فوت ہو گیا، لہٰذا اپنی نماز جاری رکھیں اور اس پر سجدہ سہو بھی نہیں، کیونکہ ثنا پڑھنا سنت ہے اور سنت رہ جانے پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت مخصوص یا مقرر کرنا یا بار بار پڑھنا مکروہ ہے، لہذا ایسا نہ کریں تاکہ باقی قرآن چھوٹ نہ جائے، بلکہ کوئی بھی صورت یا قرآن پاک میں سے کسی جگہ سے کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک طویل آیات یعنی کہ بڑی آیات جو سورہ کوثر کے برابر ہو وہ پڑھیں، تاہم یہ نسبت ایک بڑی آیات کے 3 چھوٹی آیات کا پڑھنا افضل ہے۔ تو یاد رہے کہ اگر اپنی آسانی کے لیے یا جو سورہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے اس کو تبرکن پڑھتے رہنا بلا کراہت جائز ہے، بشرطے کہ کبھی کبھی اور صورت بھی پڑھ لیا کریں۔ قرات کے لیے ہونٹ بھی نہ ہلانا یا بلا آواز صرف ہونٹ ہلانا یا زبان سے اس قدر آہستہ پڑھنا کہ خود سن پائے تو اس سے نماز نہ ہوگی، لہذا کم از کم اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنی آواز خود سن سکیں، یعنی سرگوشی کی طرح جو ہے وہ پڑھنی چاہیے نماز، جس کی حد یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے کان آپ کے ہونٹوں کے قریب لے جائے تو اس کے کانوں میں آواز پڑے اور اس کو سمجھ لے، مگر اس طرح ہرگز نہیں کہ آس پاس والے نمازی پریشان ہو، اتنی تیز آواز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب فیصلہ فرما دیا کہ جس کا مفہوم یہ ہے، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں راستہ اختیار کرو۔ ایسے ہی ایک دن حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں تمہارے پاس سے گزرا، تم آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس ذات سے سرگوشی کر رہا اس نے مجھے سنا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا اپنی آواز کو بلند کرو۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی میں سوتے کو جگاتا اور شیطان کو بگاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آواز اس سے تھوڑی پست کرو۔ اسی وضاحت میں سیدنا عبد الرحمن بن ثابت تابعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ادنا درجہ تلاوت قرآن کا یہ ہے کہ تم اپنے کانوں کو سناؤ۔ علماء کرام نے نماز میں قرات کے لیے صورتوں کی اس طرح تقسیم بتا رکھی ہے، سورہ حجرات سے سورہ برج تک، اور اس کی مثل صورتوں کو جو ہے وہ طوال مفصل کہتے ہیں۔ ان کی تلاوت نماز فجر اور ظہر میں کرنا سنت ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں طوال یعنی مفصل سے پڑھتے، لمبا پڑھتے تھے۔ اور حدیث میں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا کہ نماز فجر جو ہے وہ لمبی پڑھا کرو، یا فجر و ظہر میں الحمد کے سوا دونوں رکعتوں میں کہیں سے 40-50 آیات تک پڑھیں، اور عصر و عشاء میں الحمد کے سوا 20 آیات پڑھیں، اور مغرب میں ہر رکعت میں چھوٹی سورت پڑھیں۔ سورہ بروج سے سورہ بینہ تک صورتوں کو اوساط مفصل کہتے ہیں۔ ان کا نماز عصر اور نماز عشاء میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں اوساط مفصل سے پڑھتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی بھی اوساط مفصل سے پڑھتے تھے۔ تو سورہ بینہ سے سورہ ناس تک صورتوں کو جو ہے قصار مفصل کہتے ہیں۔ ان کا مغرب کی نماز میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز مغرب میں قصر مفصل سے پڑھتے تھے، یعنی کہ چھوٹی آیات پڑھتے تھے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مغرب میں الحمد اور ایک سورت جو ہے پڑھی، اور اسی طرح سیدنا عمر فاروق سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے لکھا کہ نماز مغرب میں قصار مفصل سے پڑھا کرو۔ یاد رہے کہ تقسیم و ترتیب مقیم کے لیے ہے، اگر مسافر ہو یا وقت کی تنگی ہو تو جہاں سے چاہے پڑھ لیں۔ قرات میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ پہلی رکعت میں قدرے بڑی اور دوسری رکعت میں چھوٹی سورت پڑھیں، جس کا یہ اندازہ بتایا گیا ہے کہ اگر پہلی رکعت میں 30 آیات پڑھیں تو دوسری میں 10 یا 20 پڑھیں، جبکہ سنن و نوافل میں دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھیں۔ ترتیب قرآن کے مطابق ترتیب سے قرآن پڑھیں، تاہم بھول جائیں تو حرج نہیں۔ دوسری رکعت میں چھوٹی صورت چھوڑ کر اگلی صورت پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر درمیان والی صورت بڑی ہو یا درمیان سے 2 صورتیں چھوڑ دیں تو حرج نہیں۔ جس صورت کی تلاوت شروع کریں پھر اس سے ہی پڑھیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی یا کسی بھی جگہ سے ہو، اب اسے چھوڑنا منع ہے۔ تلاوت قرآن کریم میں دھیان سے کریں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، لہذا یاد رکھیں کہ قرآن اتنی جلدی پڑھنا کہ حروف پوری طرح ادا نہ ہو حرام ہے۔ نماز میں زیادہ تلاوت کرنا بشرط کہ وقت کشادہ ہو، یعنی کہ وقت کھلا ہو، یہ افضل ہے، کیونکہ نماز میں کی گئی تلاوت قرآن پاک بغیر نماز کے تلاوت سے افضل ہے، اور بغیر نماز کے تلاوت تسبیح و تکبیر سے افضل ہے۔ تو یہ تھا قرات کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا۔